ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھوں گی. یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پیٹ ہیگزت کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس اب بھی سفارتی راستہ اختیار کرنے کا موقع موجود ہے، جبکہ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی بھی سخت کر دی ہے. سب سے پہلے تو اس پہ کامنٹ چاہیں گے، اور دوسری جانب ابھی مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے. امریکہ کی جانب سے کون سے لوگ ہیں جو جوائن کر سکیں گے پاکستان میں، جس طرح سے پہلے راؤنڈ میں ہائی پروفائلز کی جانب سے شرکت کی گئی تھی؟ اگر تو ہیڈسیٹ سے پہلے بات کر لیں تو ہیڈسیٹ اگر نہ بولنا 2-4 روز، اگر یہ بات چیت آگے چلتی ہے تو وہ بڑی ان کی مہربانی ہوگی، کیونکہ جب بھی وہ بولتے ہیں تو ایسے پھول جھڑتے ہیں ان کی زبان سے کہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب اور ہیڈسیٹ دونوں کے بیانات اگر 2-3 دن وہ ہولڈ بیک کر سکے تو مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں کافی مدد مل سکتی ہے. اگر تو ایران سے آتے ہیں کالی باغ اور ساتھ کوئی عراقی صاحب یہاں بیٹھتے ہیں تو ادھر سے اصولی طور پر تو جے ڈی وینس کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جس لیول کی ٹاک ہے، جس طرح کا ایگریمنٹ امریکہ چاہتا ہے نیوکلیئر کے اوپر ڈیل ہو جائے، ایران چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سینکشن رجیم کا خاتمہ ہو جائے، اس سے بھی $100 ارب سے زائد کے ایسٹ فریز ہوئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، وہ ریلیز کیے جائیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کوئی سینئر لیول کوئی بندہ بیٹھے گا تو وہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے، ویسے تو کر ہی نہیں سکتا. تو آئی ہوپ کہ یہ بیٹھ کے سیریسلی ایک دوسرے کو انگیج کریں. اور یہ ہرمز کے اوپر آج سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلاکیج جاری رہے گا، بلاکیج کے ساتھ یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ان کو سائملٹینیسلی دونوں کو ہرمز کو کھولنا پڑے گا. یہ 28 فروری والی بفور جو فیب 28 کی پوزیشن تھی، ہرمز کو اس کے اوپر لے کر جائیں. اگر فیوچر اس کے اوپر ایران چاہتا ہے کہ ہرمز سے جو ٹریفک گزرتی ہے اس کے اوپر اس کو کچھ ریونیو ملنا چاہیے. ویسے ہی ابھی تک انٹرنیشنل واٹر ویز میں یہ پرنسپل لاگو نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو انگیج کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو وداؤٹ اٹیچنگ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اٹیچنگ اینی اسٹرنگ. اگر وہ اس کو کھول دیں دونوں، امریکہ بھی پیچھے ہٹ جائے بلاکیج سے اور ایران بھی ٹریفک گزرنے دیں، تو ان کے لیے دونوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. نیوکلیئر کے معاملے میں امریکہ جس طرح کی شرائط رکھ رہا ہے کہ ایران سارا کچھ ہی چھوڑ دے، 20 سال کے لیے انگیجمنٹ پہ بھی نہ جائے، اور جو اس کے پاس اسٹاک فائلز میں ہے وہ بھی امریکہ کو دے دے، امریکہ کو بھی اس میں نرمی دکھانی پڑے گی. جو اسٹاک فائلز ہیں وہ امریکہ کو تو شاید کبھی نہ دے، لیکن یہ جو 2015 کا ان کا ایگریمنٹ تھا اس میں انہوں نے روس کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کیا تھا. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا، پاکستان، روس کے ساتھ مل کے وہ اسٹاک فائلز کو آئیے کے سیف گارڈ کے نیچے کسی ایک جگہ پہ محفوظ کیا جا سکے. بالکل ملک صاحب، ایک سیف ایگزٹ کی گنجائش تو امریکہ کو ایران کو دینی پڑے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں ممالک یہی چاہیں گے کہ ہم دونوں کی ون ون سچویشن ہو، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے بھی آگے اپنے عوام کو جواب دینا ہے، اور ایران کی تو عوام ویسے ہی ان کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں جب اصفہان میں جشن منایا گیا، خرم آباد میں جشن منایا گیا. طلعت صاحب بھی سینئر اینکر پرسن مجھے جوائن کر چکے. طلعت صاحب، ابھی جب ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے تو ایک بڑا بریک تھرو اور یقیناً ایک اچھی خبر یہ کہ چلیں ایرانی وفد اب پہنچ تو رہا ہے، گرین سگنل اس کی طرف سے مل گیا ہے، لیکن جو پیٹ ہیگزٹ کی گفتگو تھی پھر سے وہی بات جو کہ ابھی ملک صاحب بھی کر رہے تھے کہ اگر امریکی صدر کچھ دن کے لیے تھوڑی سی لفظی جنگ روک دیں، یا باقی جو وہاں کے لوگ ہیں، نمائندگان ہیں، وہ تھوڑی سی لفظی جنگ ختم کر دیں تو معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، پیٹ ہیگزٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے کیمپ کے اندر ہارڈ لائنرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ مارکو روبیو ہارڈ لائنرز ہیں اور یہ سخت لائن لیتے ہیں. جو جے ڈی وینس ہیں وہ جنگ کے بارے میں کچھ اور رویہ رکھتے ہیں. وہ تو حقی میں نہیں تھے نا، وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ اس جنگ میں ہم کودیں. جی پہلے نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ان کو اون کرنا پڑا. تو پیٹ ہیگزٹ کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر بات یہ کی گئی کہ جس طرح ان کی ایک سفارتی جیت ہو گئی ہے، ایران نے ڈیلیگیشن بھیج دیا ہے. اب جو ایران کی طرف سے انڈیکیشن آیا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو ان کے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ بہت مختصر ہوگا، یہ ڈیلیگیشن کم لوگ ہوں گے. دوسرا، ان کے وزیر خارجہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جو پچھلا ڈیلیگیشن تھا، جو بڑا ڈیلیگیشن تھا جس کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹس موجود تھے اور ان کی نمائندگی غالباف صاحب کر رہے تھے، وہ ڈیلیگیشن نہیں ہے. ابھی تک امریکہ کی طرف سے جب میں نے وائٹ ہاؤس میں کورسپونڈنٹ سے بات کی ہے تو ان کو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈیلیگیشن آنے کی کوئی امید ہے. فی الحال ہو سکتا ہے کہ 12 گھنٹے میں تبدیل ہو جائے، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن ایران کی طرف سے آ رہا ہے اس کی انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ ہونی ہے. تو آپ عملاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کی ٹاکس کے بارے میں یہ ٹاکس ہو رہی. یہ باقاعدہ دوسرے راؤنڈ کا آغاز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوگی. امریکہ نے ابھی اپنے ڈیلیگیشن کا اناؤنس نہیں کیا، ان کی طرف سے موومنٹ نہیں ہے. ان کی فارورڈ ٹیمز یہاں پہ موجود ہیں، تمام لاجسٹیکل ارینجمنٹس موجود ہیں، لیکن کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ دوسرے راؤنڈ کے شروع ہونے سے پہلے
ایرانینز چاہیں گے کہ ثالث کی طرف سے کچھ ان کو ملے ایشورنسز، وہ اپنی تجاویز رکھیں ٹیبل کے اوپر، اور اس کے بعد اپنے پریکٹیکل ڈیلیگیشنز کو یہاں پر بھجوائیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب امریکہ یہاں پر آئے۔ تو ابھی میرے خیال میں ہم جہاں پر کھڑے تھے پچھلے 6 گھنٹے اس سے تو کافی آگے آ گئے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے دوسرے راؤنڈ کا آغاز کر دیا تو وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے راؤنڈ کے آغاز کے بارے میں ٹاکس ہو رہی ہیں، تو دیکھیں کہ ان کی ٹاکس پاکستان کے اندر آ کر پاکستان کے جو سربراہان ہیں، وزیر اعظم صاحب خود موجود ہیں، چیف آف ڈیفینس فورسز اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت میں سے کیا نکلتا ہے، یہ تجویز پھر جائے گی امریکیوں کو، اور پھر امریکی اس کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجنا ہے یا نہیں۔ اس دوران آپ کو پیٹ ایگزٹ جیسے لوگ اور دوسرے جو ایران کی طرف سے اس کو رد عمل دیتے ہیں، وہ آپس میں پبلکلی منہ ماری کرتے رہیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جمیل احمد خان صاحب بھی سابق سفیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جمیل صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے عائشہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، آپ جیسے کہ طلعت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے دور کا آغاز ہے، چلے کچھ پوائنٹس ہم آگے بڑھ گئے، وہ جو ایک برف جمی ہوئی تھی وہ پگھل گئی، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ میں بالکل اگری کروں گی طلعت صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بالکل ابتدائی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی ایرانی میڈیا یا ہمیں جو اب تک کی ابتدائی خبر مل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ جو فارن منسٹر عباس عراقچی پاکستان آ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، اور یہ ایک طرح سے ان کا جو ابھی ابتدائی طور پر ایرانی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، اسلام آباد کے بعد مسقط اور ماسکو کے ان کے دورے کی بات کی جا رہی ہے ان کے ایرانی میڈیا کی جانب سے۔ تو یہ وہی کہ وہ صورتحال کو جج کرنا چاہ رہے ہیں اس انگیجمنٹ کے تھرو کہ دونوں طرف بات کہاں تک آگے جا رہی ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ کتنی سالڈ ہے۔ مشاورت بھی ظاہر بات چاہیں گے، اور پاکستان تو مستقل ہفتہ 10 دن سے دونوں جانب اس انگیجمنٹ میں ہے کہ کسی طور بات چیت آگے بڑھے، اور یہ جو امن عمل ہے اس کو ایک اعتماد بھی ملے اور یہ سسٹین بھی کر سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب آ رہے ہیں کیا امید لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی سگنل کسی وقت پہ آنے کی بات کوئی اس کے اوپر کوئی خبر نہیں آ رہی، اور آپ کے دل میں آپ لوگ ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کہ شام کا یہی ٹائم ہوتا ہے آپ سے 8 گھنٹے بعد کا، جس وقت امریکی صدر ٹرمپ کوئی نہ کوئی بیان، کوئی ٹروتھ سوشل کے ذریعے، کوئی میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے ذریعے، کسی انٹرویو کے ذریعے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کے بعد ایک خبروں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے جمعے سے لے کے اب تک کی ہم بات کریں تو یہی ایک امید اور توقع بنی ہوئی تھی کہ کس وقت یہ مذاکرات ہوں گے، اور پاکستان ہائی الرٹ سیکیورٹی کے ساتھ مستقل بیک اینڈ پر مذاکرات کے ساتھ کہ اس پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے، اس کا اگلا قدم لیا جا سکے، مگر ابھی یہی لگ رہا ہے جو کہ آپ لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، جتنی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے محتاط انداز میں اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا ہے، ایک پیش رفت ہے، ایران کھلا ہے، ایران آگے بڑھنے کو تیار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس اعتماد کی بات کرتے ہیں، جب اسٹریٹ آف ہارمز کے کھولنے کی بات کرتے ہیں، کچھ دیر پہلے جس طریقے سے امریکہ کی طرف سے پیٹ ایگزٹ اور جنرل ڈینکن کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو کچھ سامنے رکھا گیا اس میں یہی بتایا گیا کہ ہم مطلب وہی بات ہوگی کہ کس کا کون اوپر ہے یا کون آگے ہے یا کون جیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اصل میں معاملہ ہار جیت کا نہیں رہ گیا، پوری دنیا یہاں متاثر ہو رہی ہے، اور یہ سمجھ بھی سب کو آ رہی ہے، لیکن دونوں جانب سے کہ ہمارے حساب سے معاملات آگے